اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب طارق سلیم صاحب ہیں اور ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب، جس موضوع پر ہمیں اپنے علم و فضل سے فیضیاب فرمائیں گے اس سے تھوڑا سا پہلے ہلکا سا ایک انٹروڈکشن ہیلپ لائن ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے میں پریزنٹ کرنا چاہوں گا۔ ہیلپ لائن ویلفیئر ٹرسٹ از اے رجسٹرڈ نان پروفٹ آرگنائزیشن providing relief to the unprivileged and underprivileged of the society since 1992. We actively engage in providing a reliable platform to pious and kind-hearted persons for extending helping hands to the have-nots of the society, and in a very transparent manner, and moreover at very low overheads. We are working since 2019 in South Punjab in the field of education, welfare, health, calamity, and clean water and individual support programs. Helpline South Punjab team is here in front of you. Education has been our priority. We have a great school in Chandigarh, which has been possible with the cooperation of our friends. During flood, we provided 37 constructed houses for the affectees of flood in Radhanpur region. Thank you. پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمیں معلم پاک نبی آخر الزمان کی حیات مبارکہ کی کچھ گوشوں سے روشناس فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر پروفیسر اکرم چودھری صاحب۔ وقال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت ہی محترم جناب اخلاق الرحمان صاحب، چیئرمین الکتاب ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے، اور جناب ڈاکٹر سلیم طارق صاحب، بریگیڈیئر غزالی صاحب، بشارت صاحب، اور بہت ہی محترم احباب، سیرت کے کچھ ایسے پہلو جو بالعموم آپ کو ریڈیو ٹیلی ویژن کے خطبات میں سننے کو نہیں ملتے، لیکن سیرت کی امہات الکتب میں ان کا خاص طور پر تذکرہ ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں سیرت کے وہ پہلو آپ کے سامنے لاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں قرآن کریم کا بھی ایک چھوٹا سا تعارف پیش کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں 6236 آیات ہیں، کم از کم 1100-1150 آیات ایسی ہیں جو نیچرل فینامینا سے اور قوانین فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ مغرب تو ہٹ اینڈ ٹرائل کے ذریعے تجربے کر کر کے مغرب وہاں تک پہنچ گیا، اور ہم قرآن کریم کو صرف برکت کے لیے پڑھتے رہے، ایونیو آف نالج کے طور پر ہم نے نہیں پڑھا۔ قرآن کو ذریعہ علم کے طور پر پڑھا ہوتا، خدا کی قسم اس وقت ہم پوری دنیا کی قیادت کر رہے ہوتے۔ میں اس کا ایک دو مثالیں دے کے میں پہلے سیرت کا تذکرہ کروں گا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ سے پی ایچ ڈی کے بعد میں چلا گیا یونیورسٹی آف گلاسگو برطانیہ پی ایچ ڈی کے لیے۔ وہاں ایک بہت بوڑھا شخص آتا تھا ہمارے پاس، میں 1982 کی بات کرتا ہوں،
یعنی آج سے کوئی 46 سال پہلے 42-43 سال پہلے، وہ مجھ سے بھی 40 سال پہلے برطانیہ میں گیا ہوا تھا. وہ شخص شکایت کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کا کوئی حل بتائیں، مجھے گورے تنگ کرتے ہیں، گورے آ کے کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں یہ ٹھیک نہیں لکھا گیا. آپ کا قرآن کہتا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ٹھکانے کی جانب سفر کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 50 سال پہلے تک سائنس کہتی تھی کہ سورج اسٹیشنری ہے، سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. تو مسلمانوں کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا گلاسگو میں بہت سارے گوروں نے کہ آپ کے قرآن میں غلط لکھا ہوا ہے. ہاں، نیبولا کا تصور آیا. اس کے بعد اب خود سائنسدان چیخنے لگے کہ سورج بھی اپنی پوری فیملی اور اپنے پلینٹس کو لے کے اندیکھی منزل کی جانب جا رہا ہے. مجھے ایک دن نیب نے بلایا، وی سی صاحب آپ سے رہنمائی لینی ہے کچھ. وی سی صاحب رہنمائی دینے چلے گئے. جب وہاں پہنچا ہوں تو میرا رجسٹرار بھی بیٹھا ہے، بریگیڈیئر راؤ جمیل. تھوڑی دیر کے بعد ایک نیب کا افسر آیا. وہ کہنے لگا کہ وائس چانسلر صاحب آئی ایم سوری ٹو انفارم یو یو آر انڈر اریسٹ. یہ 1918 کی بات ہے جب ریاست مدینہ بن رہی تھی. میں نے کہا یہ کیسی ریاست مدینہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اس طرح no one can be condemned unheard. کہتے نہیں جی وہ اسلام ابھی تک نیب میں نہیں آیا. 1 سال ہمیں جیل میں رکھا بغیر الزام کے. اور حقیقت یہ ہے نظام قضا درست ہو جائے گا، آپ کا معاشرہ درست ہو جائے گا. ایک دوسرا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کیا. جب آپ مدینہ گئے، بہت کم تذکروں میں ہے کہ مدینہ کی کل آبادی اس وقت 10,000 کے قریب تھی. اکا دکا تذکروں نے لکھا ہے 11,500 تھی. جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں، تاریخ نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مدینہ کی آبادی 10,000 تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے سارے لوگ گئے یہ بالعموم تجارت پیشہ تھے، اور مدینہ کے لوگ ان کے کھجوروں کے باغات تھے زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مسجد نبوی کے باہر بہت بڑی ایک مارکیٹ بنوا دی. مارکیٹ بنوانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ مدینہ ایک ایسا مرکز تھا، حالانکہ 10,000 آبادی تھی، قرب و جوار کی جتنی چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں وہ آ کے مدینہ منورہ سے سال کا رزق، کپڑے، ضرورت کی چیزیں مدینہ سے خرید کے لے جاتے تھے. اور مدینہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا ابو رافع. ابو رافع، اس یہودی کے 4 بڑے بڑے گوڈاؤن تھے ابو رافع کے مدینہ میں. وہ اپنے پیسے کے زور پہ سارا مال اکٹھا کرتا، قرب و جوار کے علاقوں کے لیے، مدینہ کے لوگوں کے لیے. جب مقامی آبادیوں کی چیخیں نکلتی تو وہ پھر من چاہی قیمت پہ اپنے گوداموں سے مال نکال کے وہ بیچتا. صحابہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ابو رافع نے پھر قیمتیں اونچی کر دی. رسول اللہ آپ چیزوں کا نرخ مقرر کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چیزوں کی قیمت نہیں مقرر کروں گا، میں یہاں کے بڑے دکانداروں کو، چھوٹے دکانداروں کو ہورڈنگ اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے دوں گا. تو تاریخ کی کتابوں میں ہے ایک دراز قد بوڑھی خاتون تھی لیکن پڑھی لکھی تھی. اس کا نام تھا شفا بنت عبداللہ العدویہ. شفا بنت عبداللہ العدویہ. اس کے ہاتھ میں ہمیشہ عصا ہوتا
اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم تھا کہ جس جگہ بھی جاؤ ہر گوڈاؤن کے باہر ان سے کہو کہ اپنی انوینٹری دکھاؤ، یہ تم نے مال کب خریدا ہے؟ وہ بتاتے کہ یہ مال ہم نے مارچ میں خریدا ہے۔ بھائی اتنے دن ہو گئے تم نے مال کیوں نہیں نکالا؟ تو اس کو مال نکالنے کے لیے کہو۔ اور جب یہ طریقہ اختیار کیا گیا تو پھر قیمتیں ہمیشہ لوگوں کی پہنچ میں رہی۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ سرور عالم نے اس ریاست مدینہ میں لوگوں کی سہولت کے لیے کیا کیا کام، کیسے کیسے کام کیے، میں اس کی صرف ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں، میرے پڑوس میں ایک شخص نے فاؤنڈری لگا لی، میرے پڑوس میں ایک شخص نے فاؤنڈری لگا لی، وہ سارا دن لوہے کو گرم کرتا ہے اور اتنا دھواں ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں اس دھوئیں کے سبب بیٹھ نہیں سکتا۔ جب اس کا لوہا گرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس لوہے کو کوٹتا ہے، اس سے تلواریں بناتا ہے، نیزے بناتا ہے، کھڑکیاں دروازے برتن بناتا ہے اور ضرورت کی چیزیں بناتا ہے۔ اتنا شور ہوتا ہے کہ میں اس اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کارخانے والے سے کہو کہ لوگوں کی صحت کے ساتھ نہ کھیلے، اپنے کارخانے کو شہر سے اتنے میل دور لے جائے۔ گویا یہ جو انڈسٹریل سٹیٹ کا آبادی اور ہیبیٹیٹ سے باہر ہونے کا تصور سب سے پہلے سرور عالم نے دیا، تاکہ شور کی پولوشن سے، دھوئیں سے اور باقی کیمیکلز کے جلنے سے لوگوں کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ ہدایت دی، اور کہ آبادیوں کے اندر کارخانے نہ لگائے جائیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کس کا دل نہیں چاہے گا کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں ہم بھی وہاں رہیں۔ جب ادھر ادھر سے سارے قبائل مسلمان ہونے لگ گئے تو قبائل آتے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، یا رسول اللہ ہمیں مدینہ میں رہنے کی اجازت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہروں کو چھوٹا رکھو، لوگوں کے اخلاق ٹھیک رہیں گے۔ شہروں کو چھوٹا رکھو، لوگوں کے اخلاق ٹھیک رہیں گے۔ سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، سارے لوگ شہر کے بزرگوں کو جانتے ہوں گے، لا اینڈ آرڈر کی کیفیت اچھی رہے گی۔ اور دیکھو تم شمال کی جانب چلے جاؤ، وہاں جا کے نئی بستی بسا لو۔ نئی بستی جب تم بنانا تو وہاں اپنی گلیوں کو کم از کم 20 ذراع کی رکھنا، 20 ذراع کی۔ اچھا، یہ جو پیمائش کے پیمانے ہیں یہ مختلف جگہوں پہ مختلف ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی ملک میں بھی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور میں مرلہ 225 فٹ کا ہے، راولپنڈی میں بھی مرلہ 225 فٹ کا ہے، بہاولپور میں مرلہ 272 فٹ کا ہے۔ تو سعودی عرب میں آج بھی سعودی عرب میں جو ذراع ہے وہ جنوبی علاقے میں عسیر ابہا کی جانب، جنوبی علاقے میں وہ 1 ذراع 24 انچ کا ہے۔ مزید شمال کی جانب جاتے ہیں تو 27 انچ کا ذراع ہے، اور جب آپ تبوک پہنچ جاتے ہیں تو تبوک سے اوپر ذراع 30 انچ کا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی جانب لوگوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی گلیوں کو تم کم از کم 20 ذراع کی رکھو۔ تو انچوں کے حساب سے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
اپنی گلیوں کو 45 سے 50 فٹ کی رکھو، اپنی گلیوں کو 45 سے 50 فٹ کی رکھو۔ عبدالجبار صاحب، یہ مشتاق یوسفی نے لاہور، اندرون لاہور کی چھوٹی تنگ گلیوں کے بارے میں اور شکایت کی ہے۔ وہاں تو گلیاں اتنی تنگ ہیں اندرون لاہور کہ سامنے سے کوئی آدمی آ رہا ہو، آپ ادھر سے جا رہے ہوں، ایک آدمی اس طرح دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا آدمی گزر سکتا ہے۔ لوگوں کی حویلیاں کم نہیں ہوئی، گلیاں تنگ ہو گئیں۔ یہ جب ہوس کا راج ہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک بہت اہم چیز میں عرض کر دوں، ہاں جی، نہیں 4:30 ہو گئے، میں 5-7 منٹ اور۔ وہ یہ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوشو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز قائم کیے، 2 سوشو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب 10 آدمی مسلمان ہو جاتے، ان میں سے جو پڑھا لکھا ہوتا اس کو ان 10 کا انچارج بنا دیتے اور اس کو نام دیا جاتا عریف، 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 این رے یہ فے۔ جب 10 عریف اکٹھے ہو جاتے تو ان پہ ایک نقیب مقرر کر دیا جاتا۔ عریف 10 آدمیوں کا انچارج، ان میں سے سیانہ آدمی، اور 10 عریفوں میں سے جو انچارج ہوتا وہ نقیب کہلاتا، گویا وہ 100 آدمیوں کا انچارج۔ میں تفصیلات بیان کر رہا ہوں علامہ سمہودی کی کتاب وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ، علامہ سمہودی کی۔ آپ نے بخاری اور مسلم پہ کسی کی نظر ہو تو وہ جانتا ہوگا کہ کئی حدیثیں ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے، عن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد النقباء۔ حضرت مصعب بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کون مصعب بن عمیر؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد کردہ نقیب تھے۔ اچھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان نقیبوں کو مجسٹریٹ کے اختیارات دے دیے گئے، ان کا مشاہرہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا عرافہ اور نقابہ کا۔ اور میں چونکہ ایک طالب علم ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے، آپ حیران ہوں گے کہ مکہ میں حالات سازگار نہیں تھے، لیکن مکہ میں بھی 3 مراکز ایسے تھے جہاں لوگوں کو لکھنا پڑھنا، ریاضی، حساب، اخلاق، اقدار اعلیٰ کے بارے میں سکھایا جاتا تھا۔ ایک تو دار ارقم تھا، آپ سب کو معلوم ہے دار ارقم، سیرت کی کتابوں میں آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ دوسرا سعید بن زید، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے، ان کا گھر تھا۔ تیسرا خواتین کے لیے ایک مرکز تھا، خدیجہ بنت خویلد ام المومنین حضرت خدیجہ کا گھر تھا۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں، اور میرے سامنے کتاب ہے التراتیب الاداریہ فی عہد النبی، ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ٹیکن بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مدینہ میں آئے تو لوگوں کی تعلیم کے لیے 18 مراکز تھے، 18 مراکز تھے۔ ان 18 مراکز میں خاص طور پر 3 چیزیں پڑھائی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تو جو وحی آئی ہے وہ وحی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرکز سے جو احکامات آتے وہ عریف اور نقیب اپنے اپنے بندوں تک پہنچا دیتے۔ نمبر 2، وہ ان کو اقدار اعلیٰ کے بارے میں بتاتے کہ ایک خدا شناس معاشرہ کیسے بنتا ہے، ایک کیئرنگ سوسائٹی کیسے بنتی ہے،
ہم پلورلسٹک سوسائٹی میں ہیں, ہم ایک ایسی سوسائٹی میں ہیں جہاں بت پرست بھی ہیں, جہاں یہودیوں کے 8 تکڑے قبائل ہیں, جہاں عیسائی بھی ہیں, جہاں لا مذہب بھی ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے یہ ان کو بتایا جاتا ہے. یعنی میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں, حدیث کی کتابوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احترام آدمیت سکھایا لوگوں کو. ایک جنازہ آ رہا ہے, آپ احترام میں کھڑے ہو گئے. ایک صحابی نے آہستہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ یہ فلاں مردود یہودی کا جنازہ ہے, یہ فلاں یہودی کا جنازہ ہے جو اتنی دشمنی کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو تھا, انسان تو تھا. یہ دراصل قرآن کی تعلیم ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, جس کو بھی ہم نے انسان پیدا کیا بطور انسان اس کے کچھ حقوق ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا جنگ میں آپ فاتح ہو جائیں, کسی کا مسئلہ نہ کاٹیں, ناک کان نہ کاٹیں, وہاں کی آبادیوں کی فصلوں کو نہ اجاڑیں, آپ وہاں کے جانوروں کو بلا وجہ ذبح نہ کریں, آپ انسانیت کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہ کریں. میں 2-4 مثالیں قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. اگر ٹھیک پرسپیکٹو میں ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا بخدا آپ علم کی قیادت کر رہے ہوتے. ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ ایک گورے نے آ کے کہا کہ سورج اسٹیشنری ہے, تمہارا قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, سورج اپنے ٹھکانے کی جانب. اب سائنسدانوں کو سمجھ آ گئی کہ سورج بھی اپنے ٹھکانے کی جانب جا رہا ہے. یہ سورہ انبیاء ہے, قرآن نے کہا. میں ایک عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب بھی قرآن پڑھو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. اور میں نے 20 بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا صرف بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. یہ مینڈیٹری ہے قرآن کو پڑھنا, قرآن پڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا, اعوذ باللہ پڑھنا اور پھر بسم اللہ پڑھنا. ہاں ایک بار آپ نے پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد بے شک 100 آیات پڑھتے رہیں, وہ ایک بار پڑھا کافی ہے. قرآن نے کہا اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, تم نے دیکھا نہیں کہ زمین اور آسمان کس طرح باہم جڑے ہوئے تھے. they were one body, زمین اور آسمان ایک دوسرے میں پیوست تھے, وہ ایک وجود تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. اچھا یہ آیت آپ کو بہتر سمجھ آئے گی اگر میں عرض کروں کہ قرآن نے کہا کہ زمین اور آسمان رتق تھے, رتق تھے. ایک خاتون جو کنواری ہو جس کا ہائمن فریکچر نہ ہوا ہو اس کو عربی میں رتق کہتے ہیں. تو اس طرح زمین اور آسمان اکٹھے تھے, اور اب نیبولا میں سائنسدانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ زمین اور آسمان اکٹھے تھے, پھر بگ بینگ ہوا, وہ پھر الگ الگ ہو گئے. قرآن نے کہا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. سچی بات ہے کہ آج سے کو 15-20 سال پہلے جب میں نے یہ آیت پہلی مرتبہ پڑھی تو میں کئی دن پریشان رہا کہ اللہ میاں نے کہا کہ اب ہم زمین کی جانب توجہ کریں گے اور زمین کو اس کے کناروں سے ہم چھوٹا کرتے رہیں گے. زمین کو اس کے کناروں سے ہم چھوٹا کرتے رہیں گے. یہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں سائنس کے اساتذہ نے پڑھایا تھا کہ سردی میں چیزیں سکڑتی ہیں, گرمی میں پھیلتی ہیں. کیا زمین بھی سکڑے گی؟ ہوا کیا کہ میرے پاس ایک میرین انجینئر آیا, سمندر کے علوم کا ماہر آیا.
यकदम मुझे सूझा कि हाँ, ज़मीन छोटा होने का एक तरीका है। मैं एक बार अमेरिका गया तो मैंने देखा कि न्यूयॉर्क का एक हिस्सा सतह समुंदर के बराबर आ गया, वो पत्थर डाल डाल के ऊंचा कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हर साल सतह समुंदर कितनी ऊंची होती है? उसने कहा कि हर साल सतह समुंदर 0.8 इंच ऊंची होती है। और यूएनओ की रिपोर्ट है कि 2013 में क़यामत आ गई। 2013 में एक ही साल में समुंदर 2.5 इंच ऊंचा हुआ, और पता नहीं अमेरिका में कितने साइक्लोन आए। अब आप देख लें कि मालदीव डूबने को तैयार है, हॉलैंड का एक हिस्सा खतरे में है, बंगाल का एक हिस्सा खतरे में है। दरअसल कुरान की ये जो आयत थी, ये हमारे लिए एक वार्निंग थी कि तुम ग्लोबल वार्मिंग ना होने देना, तुम फिजा को गर्म ना होने देना, तुम जंगलात को न काटना। हमने वो एहतियात नहीं की और अब पूरा ग्लोब, पूरा कुर्रा अर्ज़ अब ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। कुरान को हमने ज़रिया इल्म नहीं बनाया। एक मैं कुरान की और आयत बयान करता हूँ। अल्लाह ने कहा, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। ये अरबी का एक अंदाज है, वस्समाअ बने, हमने आसमान को अपने हाथों से बनाया, अल्लाह कहता है। इसका मतलब यह है अरबी डिक्शन में, हमने अपनी ताकत से आसमानों को बनाया, और अल्लाह कहता है अब आसमानों को हम फैलाते रहेंगे। अच्छा, ये आयत आज से 50 साल पहले तक ढंग से समझ नहीं आती थी। मुफस्सिरीन अपने अंदाज में उसकी तारीफ करते थे कि स्काइज आर एक्सपेंडिंग। कुरान ने कहा वो इन्ना लमूसिऊन, इन्ना भी हर्फ ताकीद है, लाम भी ताकीद है, कसम की मानिंद है। यकीनन हम आसमानों को मुख्तलिफ अतराफ में फैलाते जाएंगे। मुझे याद है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आए, आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, रोज़े हशर हमारा हिसाब अल्लाह ताला खुद लेगा? सलीम तारिक साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला हर किसी का हिसाब खुद लेगा। उसने तो खुश होना शुरू कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए, मजा आ गया, अल्लाह मियाँ खुद हिसाब लेगा। साहबा ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा कि अल्लाह मियाँ हिसाब लेगा? तो वो शख्स कहता है, वो बद्दू कहता है, जब आप किसी करीम के कब्ज़े कुदरत में होते हैं तो वो हमेशा मेहरबानी का मामला करता है, और अल्लाह बहुत करीम है, वो मेहरबानी का मामला करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह खुद हिसाब लेगा। तो हजरत, मैं ये सोचता था, अच्छा, जब वो जा रहा था वो आदमी, तो रसूलुल्लाह ने 2-3 मरतबा कहा साहबा से मुखातिब हो के, जब उसने ये कहा ना कि जब आप किसी करीम के कब्ज़े कुदरत में होते हैं तो वो मोहब्बत का मामला करता है, मेहरबानी का मामला करता है, तो वो चला गया। रसूलुल्लाह उसको जाते हुए देख के 3 मरतबा आपने फरमाया, इन्नहु वजद रब्बहु, इसने अपने रब को पहचान लिया, इसने अपने रब को पहचान लिया। तो मैं सोचता था कि उसने एक सवाल ये भी पूछा था, साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, इसकी जन्नत कितनी बड़ी होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी जन्नत जमीन और आसमान जितनी बड़ी होगी। अच्छा, मुझे ये तशवीश हुई कि ये तो फिर सलीम तारिक जैसे लोग जन्नत ले जाएंगे, हम बाहर बैठे रहेंगे। भाई, इतनी बड़ी जन्नत एक बंदे को मिल गई, वो कादर मुतलक है, सबको इतनी इतनी जन्नत दे सकता है।
عزیزان گرامی اپنے بچوں کو قرآن کی طرف مائل کریں. میں ایک دو مثالیں اور دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن نے کہا خلقکم فی بطون امہاتکم خلقا بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ وہ ہے جو مختلف سٹیجز میں تمہیں ماں کے پیٹ میں مختلف سٹیجز میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے. اچھا میرا بیٹا کرتا تھا یہاں MBBS لاہور میں برطانیہ میں. مجھے پتا تھا, میں نے اس سے نام سنا تھا کہ گریز کی اناٹمی. گریز ایک بہت بڑا اناٹمی کا ماہر ہے. تو گریز کی اناٹمی یہ ہمارے MBBS کے بچے صفحات کے صفحات, یہاں ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان کو زبانی یاد ہوتے ہیں. گلاسگو یونیورسٹی 1451 میں بنی. وہاں اناٹمی کا ایک جن پروفیسر تھا. میں نے اپنے ایک استاد سے, ایک ساتھی سے کہا, میں نے کہا پروفیسر بینے کو ٹیلی فون کرو, اس سے پوچھو ڈو یو کنفرم دس آئیڈیا دیٹ مین ہیز بین کریٹڈ انڈر 3 ڈارکنیسز. اس نے آگے سے پوچھا پروفیسر نے, بائی دا وے ہو آر یو, وائی یو آر کالنگ. اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سامنے ایک 1400 سال پرانا ٹیکسٹ ہے, اس میں لکھا ہے مین ہیز بین کریٹڈ انڈر 3 ڈارکنیسز. ہینگ آن آئی ایم کمنگ. وہ گورا دوڑتا ہوا آیا. ہم نے گوروں کے ترجمے نکال کے رکھ لیے, سیل کا, آربری کا, پکتھال کا, فلاں کا, فلاں کا. جب آیا تو ہم نے اسے گوروں کے ترجمے دکھائے کہ مین ہیز بین کریٹڈ انڈر 3 ڈارکنیسز. کہتا ہے وچ بک از دس. ہم نے بتایا کہ مسلمز کلیم دیٹ اٹ واز ریویلڈ انٹو محمد. یہ کتاب محمد علیہ السلام پہ اتاری گئی تھی. بخدا وہ گورا چیخ پڑا, کہنے لگا محمد cannot be author of this idea. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کی ماں قبل کسی تہذیب میں یہ آئیڈیا نہیں تھا. مجھے بڑی شرم آئی کہ سچی بات ہے, نہ ہم دنیا کے سامنے قرآن کو ڈھنگ سے متعارف کروا سکے, نہ ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے سامنے ڈھنگ سے تعارف کروا سکے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اور یہ آپ جیسے سارے درد مند مسلمانوں کے سوچنے کی بات ہے. قرآن بچوں کو زبردستی پڑھاتے ہیں, اور وہ جو حفظ بھی کرتے ہیں طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں, قرآن ان کو سمجھ نہیں آتا. بخدا قرآن سمجھ آیا ہوتا. یہ جو 5-6 مثالیں, میں ایسی آپ کو 40-50 مثالیں دے سکتا ہوں. یعنی اگر یہ باتیں ہم نے امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ, مادی شہادت کے ساتھ پہلے دنیا کے سامنے رکھی ہوتی تو علم کی قیادت ہم کر رہے ہوتے دنیا میں. قرآن ذریعہ علم سمجھ کے پڑھیں, سیرت کو بھی اسی انداز میں پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور خاص طور پر میں شکر گزار ہوں محترم اخلاق الرحمان کا, جنہوں نے الکتاب جو ادارہ بنایا اس نقطہ نظر سے کہ ہم ایک ایسی نسل تیار کریں جو سیرت سے روشنی لے اور کتاب اللہ سے روشنی لے, اور پھر انسانیت کی خدمت کرے. شکریہ جی. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی کما تحب و ترضی, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محترم اخلاق الرحمان صاحب, جناب غزالی صاحب, برادران محترم, اور خاص طور پر پروفیسر محمد اکرم چودھری صاحب,
جو ہمارے مربی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سینئر کولیگ بھی ہیں، میں تو یہاں صرف اس لیے حاضر ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے جو ارشادات ہیں ان سے میں مستفید ہو سکوں۔ یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اس حوالے سے پکڑا بھی جاؤں گا، لیکن حکم عدولی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ موضوع ایسا ہے۔ صرف ایک بات کہہ کے تاکہ میں اپنا حصہ اس میں ڈال سکوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نے، اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں جو ہے نا وہ بتایا ہے، پیش کیا ہے اللہ نے ہمارے لیے قرآن پاک کے اندر، والضحیٰ سے لے کر الم نشرح سے لے کر اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے لے کر انک لعلی خلق عظیم، ان سب میں ایک بہت ہی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام دنیا کے جو ادیان ہیں ان پر غالب کر دے۔ وہ دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ تمام ادیان پہ غالب کرے۔ اچھا، اب یہ ایک آیت ہے، لیکن آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن پاک کی تمام تعلیمات ہیں ان کو اگر جمع کرنا چاہیں تو وہ دین کے ان دونوں مفاہیم جو اس میں بیان ہوئے ان کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ دین جو ہے مذہب کے معنی میں نہیں ہے، وہ نظام زندگی کے بارے میں ہے، اور جب ہم نظام زندگی کو وسیع تر مفہوم میں لیتے ہیں تو وہ تہذیب بنتی ہے، وہ تہذیب جس کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے جو دوسری تہذیبیں ہیں علی الدین کلہ، جتنی بھی دنیا کی تہذیبیں ہیں ان کی اپنی بنیاد ہے، ان کی اپنی اساس ہے، ان کا اپنا ایک پس منظر ہے، ان کے اپنے سورسز ہیں جہاں سے وہ ڈرائیو ہوتی ہیں، اور ایک وہ تہذیب ہے جو اسلام سے ڈرائیو ہوتی ہے، جو قرآن سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہاں اب جس وقت ہم تہذیب کی بنیاد دیکھیں گے تو دنیا کے اندر اگر ہم تہذیب کی بنیاد دیکھیں کہ جی عیسائیت نے تہذیب جو لی، عیسائیت کی تہذیب اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے۔ عیسائیت نے تہذیب کا رخ اس وقت اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا جس وقت انہوں نے رومن تہذیب سے اپنے آپ کو جوڑا، لہذا ان کے رومن تہذیب کے پیچھے تو خود جو ہے وثنیت ہے، اصنام ہے، ان کی اپنی میتھڈولوجی جو ہے، مائتھولوجی جو ہے، وہ ساری کی ساری بتوں کی دین ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا ان کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ اگر آپ ہندو مائتھولوجی کی دیکھ لیں وہ بھی وثنیت ہے،
اسی طریقے سے اگر آپ چائنا کی اس کو دیکھ لیجئے، یا پرانی چائنی روایات جو ہیں، کنفیوشس کے حوالے سے بات آتی ہے، یا پرانی آپ ایرانی تہذیب کی بات کر لیجئے، یا آپ پرانی مصری تہذیب کی بات کر لیجئے، تو جتنی بھی تہذیبیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان سب کی بنیاد کہیں نہ کہیں جا کر بت پرستی پہ ہی جا کر اس کی جو ہے نا وہ تان ٹوٹتی ہے۔ اور جہاں پر بت پرستی ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ بت پرستی جو ہے وہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ بت پرستی دو چیزوں پہ آتی ہے، یا وہ انا پرستی ہوتی ہے یا وہ مفاد پرستی ہوتی ہے، وہ بتوں کے پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ کا کوئی بت آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کہ تم انصاف کرو، کوئی بت آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ چوری کرو، چوری نہ کرو، کوئی بت آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم کسی کے حقوق نہ مارو۔ بت تو یہ کہے گا کہ مجھے نذرانے دو اور خوشی سے جو کام کرنا کرو۔ لہٰذا جتنی تہذیبیں ہیں ان کا آپ اگر بخوبی مطالعہ کریں تو ان کے اندر آپ کو خود غرضی کے عناصر ملیں گے، اس کے اندر انا پرستی کے عناصر ملیں گے، اور اپنی ایک پہچان رکھنے کے عناصر جو ہیں وہ ملیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو تہذیب اسلامی ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف بڑی خوبصورتی سے پورے کے پورے نظام کی طرف توجہ دلائی، اور اسی کو میں اگر تھوڑا سا مختصر کر کے بیان کروں تو ڈاکٹر صاحب نے دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو اسلامی تہذیب کا ہے اہم چیزیں ہیں، بلکہ تین چیزوں کی طرف ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی ہے۔ پہلی ہے اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے علم، جہاں سے وہ علم اس کے لیے اگر ہم جو قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ یہاں پر قلم بھی ہے اور یہاں پر علم بھی ہے، لیکن اس کا واسطہ اس وقت مضبوط ہوگا جب اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا، اس کی پڑھنے کی بنیاد جب اللہ کی ذات ہوگی۔ اور وہی وہ چیز ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو علم کی بنیاد بنائیں گے تو وہ بنیادی طور پر آپ کو تہذیب کا ایک بڑا رخ بتا دے گا کہ ہماری تہذیب کا رخ یہ ہے۔ دوسرا ہماری تہذیب کا رخ جو ہے وہ یہ تکریم انسانیت ہے۔ تکریم انسانیت جو ہے بت پرستی میں نہیں ہوتی۔ بت پرست جو بتوں کے سامنے جھکتا ہے وہ اس کی تکریم کہاں گئی؟ وہ تو جھک رہا ہے، سر تو نہیں بلند کر رہا۔ سر بلندی تو وہاں پر ہے کہ جہاں پر وہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات، تو وہ جو ہے نا وہاں پر اس کی خودداری ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا وقار ہے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ دوسرا بنیادی طور پر جو انسانی وقار ہے وہ ہے برابری کی سطح پر، وہ اس پہچان پر ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ ایک دین پر وہ کاربند ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ سب انسانوں کے درمیان محبت ہو، آشتی ہو، دوسروں کا احترام ہو، اور یہاں تک کہ وہ تہذیب جو ہے وہ آپ کو احترام سکھاتی ہے غیر مسلموں کا بھی۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ میثاق مدینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تو وہاں پر آپ نے دو کام کیے۔ پہلا، مومنین، مسلمان، مہاجرین و انصار کے درمیان ایک معاہدہ کیا جس کو مواخات کہا گیا، اور دوسرا معاہدہ اس پوری آبادی کے درمیان کیا گیا جس میں مہاجر بھی شامل ہیں، انصار بھی شامل ہیں، یہود بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، اور ان سب کو ملا کر ایک ایسا جو معاہدہ کیا گیا جس میں سب کو برابر کے اصول حاصل ہیں، جن کے حقوق کا تعین کر دیا گیا ہے، جن کے لین دین کا تعین کر دیا گیا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اس چیز کا تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی سب کے آقا، وہی اس ریاست کے والی ہیں، وہی اس ریاست کے جو ہیں یوں کہہ لیجئے کہ اس سے
سب سے پہلے جو حکمران ہے اس ریاست کے وہ ہیں۔ تو وہ جو تہذیب انسانی کی بنیاد تھی نا، تکریم انسانیت، وہ جو ہے نا وہ ہمیں وہاں پر جھلکتی نظر آتی ہے، اور وہاں سے اس کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے انسانوں کو قانون کی بنیاد پر برابر کیا ہے۔ اس کے اندر مذاہب کو جو ہے نا آپ نے اتنا ہی ویٹیج دیا جتنا کہ انسانی زندگی کے اندر ہوتا ہے، کہ ہر ایک کی اپنی، کیوں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جب تم آؤ گے تو میں تمہارا فیصلہ کروں گا، یہاں پر ٹھیک ہے تمہاری اپنی مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، جو دین رکھنا چاہتے ہو رکھو، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ تیسرا چیز جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور وہ اسلامی جو تہذیب کی بنیاد ہے وہ عدل ہے، وہ عدالتی نظام ہے کہ تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں اور ان کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ وہ کسی بھی عدالت کے اندر، کسی بھی سرکاری دفتر کے اندر، کسی بھی حکمران کے سامنے اپنے جو اختیارات ہیں یا جن کے پاس بھی اختیارات ہیں ان سے اپنے حقوق لے سکتے ہیں، اور ان کے پاس جا کر اپنی جو فریاد ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے پاس اس مسئلے کو لے کر جاؤ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بنیاد پر تمہارے فیصلوں کا، تمہارے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ کریں۔ تو اگرچہ تہذیب انسانی کی اور بہت ساری مثالیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہیں ان کو یہاں پر پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو آپ حضرات جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر جزائے خیر دے، اجر دے کہ آپ نے ایک اس محفل کو جو ہے یہاں پر رونق بخشی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے آپ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کے اندر وہ کوشش کر سکیں جس کے ذریعے سے اس کا دین اس دنیا پر غالب آئے، تاکہ ہم آخرت میں اس کی شفاعت کے سزاوار ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العزت کے جو کرم اور فضل کی داستان ہے وہ پاکستان ہے۔ ہم نے اس کے لیے جو درخواست دی اس کا عنوان تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم سے وفا نہ کر سکے تو ابتلا کا ایک دور آیا، دوبارہ درخواست دی گئی، اس کا عنوان تھا نظام مصطفیٰ۔ وہ دور بھی بیت گیا، تیسرا دور شروع ہوا، پھر درخواست دی گئی اللہ میاں کو ہم شدید مشکل میں ہیں، مدد کی درخواست کرتے ہیں، تو عنوان تھا نظام مواخات مدینہ۔ عزیزان گرامی، ہم نے جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا اس سے وفا نہ کر سکے، لیکن اللہ کے نفعات، اس کے مہربانیاں، اس کے کرم جاری و ساری رہے۔ اب ہم نے اس قافلے کو ترتیب دیا ہے جناب محترم اکرم چودھری صاحب کی قیادت میں، وہ یہ فریضہ انجام دے کہ دراصل ہمارے تعلیمی نظام میں کس طریقے سے اس کی اساس اور بنیاد قرآن مجید اور عربی کو بنایا جائے، سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے مزین کیا جائے۔ یہ عمل کئی درسگاہوں میں جس کا عنوان الکتاب تعلیمی نظام ہے اس میں ہم اختیار کر چکے ہیں۔ جو بچے ہیں وہاں پرائمری اسکول کے اور اس سے سینئر کلاسز میں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، اور اس طرح سے پڑھاتے ہیں کہ لوگ شرمندہ رہ جاتے ہیں، اور اس کی بڑی پذیرائی ہے۔ یہ غریب بچے جو پہلے تعلیم سے محروم تھے انہیں تمام لوازمات زندگی فراہم کیے جاتے ہیں، اور ان کے گھر میں جو کھانا ہے وہ بھی ایک وقت مشکل سے دستیاب ہوتا ہے۔ تو یہ بچے پاکستان میں 2.5 کروڑ ہیں، اور ابھی جدید جو خبر ہے بین الاقوامی اداروں کی، اس سے ہمارا جو خط غربت سے نیچے جو تعداد تھی وہ 8 کروڑ ہوا کرتی تھی، اب وہ 10 کروڑ ہے۔ تو جو بچے ہم نے انتخاب کیے عزیزان گرامی،
انہیں ہم نے تمام لوازمات زندگی فراہم کیے، جس میں پانی، لباس، خوراک، راشن اور تعلیم، صحت، اس کے ساتھ ان کو گھر بنا کر دیے گئے اور معاش کے لیے روزگار فراہم کیا گیا۔ یہ ایک محدود سی تعداد ہے، لیکن الحمدللہ ان بچوں میں اس قدر صلاحیت ہے، وہ اتنی اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں قرآن کے متعلق کہ آپ حیران رہ جائیں۔ ہم نے راجم پور میں ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں، ایک مربع زمین پر ایک اسکول بنایا جا سکا ہے۔ وہاں ایک حیرت انگیز مشاہدہ ہوا جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بچے جو وہاں پر زیر تعلیم تھے، ان کے والدین کو کہا گیا کہ آپ یہاں تعلیم حاصل کریں اور اللہ کے دین کو باقاعدہ ایک سبق کے طور پر اختیار کریں۔ یہ پہل صرف 15 خواتین تھیں، وہ انہوں نے 15 خواتین کو ہم نے پہلے مکان بنا کر دیے تھے، یہ اس سے زیادہ تعداد ہے لوگوں کی۔ بہرحال وہ جو خواتین تھیں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں آپ لوگوں کے گھروں میں نہ بلائیں، ہمیں اپنے اسکول میں بلائیں۔ تو یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ وہ طے کر کے وہاں آئیں گی۔ جب انہوں نے آنا شروع کیا، عزیزان گرامی، یہ میں ان مفلس غریب عورتوں کی بات آپ سے کر رہا ہوں جو جاہل مطلق ہیں، جو آپ کے اور میرے قریب آنے کی جرت نہیں کر سکتی، چہ جایا کہ وہ اشرافیہ کے ساتھ کہیں ملاقات کر سکیں۔ بہرحال حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہ 2 گھنٹے پڑھتی ہیں اور وہ 15 کی تعداد 35 ہو چکی ہے، اور ان کا شوق ذوق، ان کا اس میں تعلیم میں جو اس وقت ان کی شرکت ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ بچوں کی جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ بچے، ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے اور ان کو مختلف لوازمات بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بچے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی زنبیل میں 2.5 کروڑ بچہ ہے، یہ دنیا کا فاتحہ ہے۔ اس کے بعد ایسی ذہانت ہے، اگر آپ بلوچستان کے سنگلاخ علاقوں میں چلے جائیں جہاں کچھ نہیں ملتا، ایک علاقہ ہے گاج، خوزدار سے وہ ختم ہوتا ہے جا کر سندھ کی سرحد پر، اس کی 90 میل کی پٹی میں کوئی سڑک نہیں، کوئی اسکول نہیں، کچے کمروں میں وہاں پر باقاعدہ مسجدیں ہیں۔ وہاں جو کمشنر تھے حاسم غلزئی، وہ مجھے کہنے لگے کہ تم پہلے فلم تھراپسٹ ہو، خدمت گزار ہو، تم اس علاقے میں جا رہے ہو۔ میں پہلا کمشنر ہوں جو میں اس علاقے میں گیا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، ان علاقوں میں ایسے خوبصورت بچے، ایسے ذہین بچے پائے جاتے ہیں جو کہ اس دنیا میں آپ کا نام روشن کر دیں، اپنے دین کا نام روشن کر دیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کریں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کر دیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آپ یقین کیجئے، میں نے یہاں پہل جب آ کے گفتگو کی، ایک درخواست کی، تو مجھے اپنا جو گھر تھا ان کا، محترم جام حضور بخش صاحب کا، انہوں نے وہ عنایت فرما دیا۔ تو وہاں پر ایک اسکول قائم کیا گیا۔ اب وہ اسکول اتنا اعلیٰ ہے اور اس میں بچے پڑھنے والے اس قدر روشن ہیں، اور جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ اتنے کم مشاہروں پر پڑھاتے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے۔ اور میرے ساتھ جو میرے ساتھی تھے، ہم جب وہاں گئے تو ہم نے اس اسکول کو فوری طور پر ہائر سیکنڈری اسکول بنا دیا، اور ہم نے جام صاحب سے یہ کہا کہ یہ جو آپ کا یہاں پر ایک رہائشی ایک علاقہ ہے، اس کو بھی آپ واگزار کر دیں۔ اور یہ انہوں نے فوری کہا کہ میں حاضر ہوں، اور انہوں نے وہ بھی خالی کر دیا۔ اب وہ ایک اسکول جو چنی گوٹھ میں ہے، اس میں یہ بچے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کبھی وہاں جا کر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا عالی شان آپ کی قوم ہے اور کیا اس کے بچے ہیں۔ پھر میں نے درخواست کی اپنے بھائی سے، بریگیڈیئر غزالی صاحب سے، فوج سے میرا ایک عشق ہے اور فوجیوں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں۔ تو یہ بنیاد مرصوص کی جو ہماری ترتیب ہے، اس میں جو کامیابی ہوئی، اس میں ایک کیفیت میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک ایسی قوم آپ اور میرے پر مشتمل ہے جس کے کم از کم 80% افراد جو ہیں وہ شہید ہونا چاہتے ہیں، اور پھر وہ شہید ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مالک ہمیں 100 بار تو پیدا کر، ہم پھر تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔ ان کی والدہ جو ہے، میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ اپنے بچے کے شہید ہونے پر وہ
مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا اعلیٰ قوم کے آپ نقیب ہیں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا آئیے میرا ساتھ دیجئے۔ تو بریگیڈیئر غزالی صاحب سے جو میرا عشق شروع ہوا تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ ہماری قیادت کریں، اور ہم ان کے ساتھ یہاں پر ایک مواخات سینٹر بنا رہے ہیں۔ وہ مواخات سینٹر 2.5 کنال کی زمین حاصل کر لی گئی ہے، اس میں تمام بنیادی جو حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، جس میں اسکول بھی ہوگا، اور تمام تعلیم و تربیت کے ساتھ اس تعلیمی نظام کو وہاں قائم کیا جائے گا جس کا عنوان جو ہے وہ مواخات مدینہ ہے یا وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ تو یہ جو عمل ہے شروع ہے، اور اس کے لیے ہم اسی وسعت چاہتے ہیں۔ اس وسعت میں آپ جو یہاں تشریف لائیں لوگ اگر ہمارا ساتھ دیں تو یہاں پر سرکاری اسکولوں میں، سندھ میں ہمارے پاس متعدد اسکول ہیں اور ان میں ہمیں بہت اچھے نتائج ملے، ان کو ہم نے آباد کیا سندھ۔ تو یہ اسکول اگر ہم سرکاری اسکولوں میں آپ کے ساتھ تعاون حاصل کریں تو وہ بنے بنائے اسکول ہیں، اور وہاں پر اگر یہ ہم نظام نافذ کریں اور یہ عربی زبان کو، یہ ترویج کو اختیار کریں، اور عربی اصل میں ہماری زبان ہے، یہ انگلش جو ہے یہ بحکومی کی علامت ہے، اور سروری کی علامت جو ہے وہ عربی ہے۔ تو عربی جو ہے میرے اور پروفیسر صاحب کے ساتھ یہ ایک عہد ہے کہ ہم اس ملک میں عربی کو مرکزی مقام دلائیں گے، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں گے، سیرت کی تعلیم سے اسے مزین کریں گے۔ قرآن کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیماں پھر کارواں ہمارا۔ آخری بات آپ سے عرض کروں گا، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ملکہ وکٹوریہ 2.5 بر اعظموں پر حکمران تھی۔ اس نے اپنے وزیر اعظم سے پوچھا کہ مسلمانوں کے پرشکوہ سلطنت کی وجوہات کیا تھیں؟ انہوں نے کہا، وزیر اعظم نے، کہ وہ قرآن پڑھتے تھے۔ تو اس نے کہا صرف قرآن پڑھتے تھے؟ اس نے کہا وہ کتاب ہی اس طرح سے ہے کہ وہ سروری عطا فرما کرتی ہے۔ اس نے کہا وہ دوبارہ پھر حکمران آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل آ جائیں گے۔ انہوں نے کب آئیں گے؟ اس نے کہا یہ اب 2.5 بر اعظموں پر حکمران اس کی آپ کے متعلق رائے اور اس کا مستقبل کے اوپر نظر اور اس کا خوف ہے۔ آپ اندازہ کریے کہ آپ کیا ہیں اور ہم کیا ہیں اور ہم کرتے کیا ہیں۔ تو اس نے، وزیر اعظم نے کہا جی بالکل وہ حکمران آ جائیں گے۔ اس نے کہا کیسے آئیں گے؟ اس نے کہا جب پھر قرآن مجید سے وفا کریں گے تو حکمران آ جائیں گے۔ اس نے کہا کیا اس کا کوئی متبادل ہے؟ اس کا کوئی متبادل نہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ سوال و جواب ہے تاریخ میں محکوم، پڑھ لیجئے۔ اور پھر آپ قرآن سے آپ نے وفا کیا کی؟ ہم تمام وہ کتابیں پڑھتے ہیں عزیزان گرامی جو کہانیاں اور قصوں پر مشتمل ہیں۔ قرآن مجید ہماری تعلیم کا، قرآن مجید ہماری زندگیوں کا اپنے پورے سیاق و سباق اور مطالب اور مفاہیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ کے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا نہ ہوتا، آپ کے قریب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے روزگار سے محروم نہ ہوتا، کوئی بھی شخص جو ہے، یہ تو ایک طرف ہو گیا۔ افغانستان میں جو حملہ ہوتا ہے آپ پر، اس کے کرنے والے جو مدارس ہیں وہ یہاں پاکستان میں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، تو وہاں سے مدرس حملے نہ ہوتے، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ یہاں آتے اور آپ دنیا پر حاکم ہو جاتے۔ جب آپ نے قرآن کو کھو دیا، اب قرآن پڑھانا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ یقین کیجئے سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ پڑھا جاتا ہے سوائے قرآن کے۔ میں اس پر اتنا زیادہ افسوس کرتا ہوں، میری دل اس کے لیے روتا ہے کہ ہم نے ایک ایسے خزانے کو ضائع کر دیا جو ہمارے پاس ابدی اور ازلی، جو ہماری حکمرانی کا سبب تھا۔ یہی میرے عشق کی وجہ ہے کہ میرے قائد ہیں مولانا ہمارے اکرم چودھری صاحب، اب انہوں نے ہمارے یہ الکتاب اسکول کو باقاعدہ اپنی شرکت کی ہمیں شروعات کی ہے۔ ان کے ساتھ مل کر ہم یہ سلیبس بنا رہے ہیں اس ہر درسگاہ کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد دیکھیں گے کہ بہاولپور میں میرے بھائی قائد جو ہیں ان کی ساتھ ہم ایسے اسکول آپ کو پیش کریں گے جہاں پر مکمل قرآن پڑھایا بھی جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ عمل بھی کیا جائے گا، اور اس کے نقیب ہوں گے وہاں۔ اور پھر ایسے لوگ وجود میں آئیں گے کہ جو آپ کی نشت ثانیہ سے تعلق رکھتے ہیں،
خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امید قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باز۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، ہم فقیروں سے دوستی کر کے کر شمار اپنا بادشاہوں میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔